بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان موسیٰ علیہ السلام کا آغاز کیا ہے کل تو تعارفی نشست تھی، تو ایک بیک گراؤنڈ کے بعد ہم نے واقعے کا آغاز کیا تھا۔ بس آج تیزی سے واقعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ کس طرح فرعون کی جانب سے ہر ممکن رکاوٹ، ایوری پاسبل ریسٹرکشن واز دیئر، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا اس دنیا میں آ گئے۔ اور کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ کیا یہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، واقعہ یہاں شروع ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ یہ کہاں تک جائے گا۔ تو ابھی تو یہ داستان یہاں سے اب شروع ہوئی ہے۔ کل عرض کیا تھا قرآن کی ایک آیت کا یہ ترجمہ مفہوم تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں بہا دیا، صندوق میں۔ پھر کیا ہوا؟ اب پھر قرآن کے ہی ترجمے کا مفہوم سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بہا دیا، قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے آپ کی داستان شروع۔ فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، یہی بچہ ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب جب فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اب اس پہ فرعون اور اس کی بیوی کا ڈائیلاگ کیا ہوا، کیا بات ہوئی، یہ سنیے پھر قرآنی آیت کا ترجمہ۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیونکہ فرعون نے یعنی اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، یہ قرآن کے الفاظ سنا ہے آپ نے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ تو اب یہ جو سارے کا سارا منظر ہو رہا تھا، جو ساری سچویشن تھی کہ بچے کو اٹھا لیا فرعون اور اس کی بیوی کا، یہ سب منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم آتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سارے کا سارا ماجرا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب چونکہ اس بچے کی پرورش کے حوالے سے کنونس ہو گیا فرعون کہ ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے، تو اب اگر بچے کی پرورش ہونی ہے تو ظاہر اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ آیا۔ اب ایک انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی۔ کیا؟ بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات محل میں بڑی پریشانی کا باعث تھی کہ بھائی اگر یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو ظاہر زندہ کیسے رہے گا پھر۔ یہاں تک کہ یہ بات پھیل گئی اطراف میں کہ بھائی محل میں ایک بچے کی پرورش کا فیصلہ ہو گیا ہے، مسئلہ اب یہ درپیش ہو گیا ہے کہ بچہ کسی بھی دائی کے دودھ کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس بچے کی پرورش کیسی ہوگی؟ تو اب جب یہ بات پھیل گئی، جب یہ ورڈ سپریڈ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، وہ وہاں گئی اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ اب آپ دیکھیے، یاد رکھیے گا کل ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ بچے کو صندوق میں بہا دیجیے اور ہم اس بچے کو آپ تک لوٹائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال اس بچی نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے دربار میں جا کر یہ کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ ملکہ نے اجازت دی، یعنی فرعون کی بیوی نے، کیونکہ وہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ایسی خاتون ملے تاکہ بچہ پرورش پائے۔ ملکہ نے اجازت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو کہ ظاہر ان کو نہیں معلوم تھا کون ہے، دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس آئیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئیں، اپنی والدہ کے پاس آئیں، اور اب یہ ماں بیٹی ملکہ کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر مکالمہ ہوا۔ ماں نے ملکہ کے حکم پر اس بچے کو گود لیا، کہا کہ میں اس کو، ماں نے ملکہ کے بچے کو گود لیا، بچہ ایک دم سکون میں آ گیا اور بچہ دودھ پینے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچے کو آپ تک لوٹائیں گے۔ اس ماں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بیٹی کے علاوہ اور دربار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی حقیقی ماں یہی عورت ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ قصہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت گزر، اب یہ مسئلہ بھی سولو ہو گیا، یعنی پہلا اسٹیج یہ تھا کہ بچے کی پرورش پہ کنونس ہو گیا فرعون، اس کی زوجہ نے کنونس کر لیا۔ دوسرا دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ بھی لگا۔ وقت گزر رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں اور فرعون کے محل میں وقت گزار رہے ہیں۔ وہی فرعون جس نے 70,000 بچے مروا دیے ہیں کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے کہ جو میری سلطنت کو تباہ کر دے۔ فرعون کے محل میں وقت گزار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، روز و شب اسی طرح گزر رہے ہیں۔ اچانک ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا؟ اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کے بعد فرعون لرز کر رہ گیا۔ کیا واقعہ؟
یہ بچہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے اپنے محل میں فرعون کی اپنی گود میں اٹکھیلیاں کر رہا تھا کہ اچانک اس بچے نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر تماچا مار دیا. اب جب یہ ایکٹ ہوا ایک دم فرعون کے ذہن میں پھر یہی خیال پیدا ہوا, یہ جو کام ہوا ہے ابھی, یہ جس بچے نے کام کیا ہے, یہ بچہ وہی تو بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا, یہ بچہ وہی بچہ تو نہیں ہے. فرعون نے غصے میں آ کر اسی وقت اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. یہ آپ دیکھیے, ایک ذہن میں بات آئی اور میں نے علماء سے پوچھا کہ کیا یہ بات کہی جا سکتی, کہاں. یہ فرعون نے دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک, یعنی کہ وہ فرعون کہ جس نے یعنی ہر بچے کا قتل کا حکم دیا تھا عمومی طور پہ کہ سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں مار دو, لیکن جس بچے ان کا ایک ہی مرتبہ قتل کا حکم دیا تھا نا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مار دو, وہ سارے بچے اس دنیا سے گئے اللہ کی مصلحت. اور وہ بچہ کہ جس کے بارے میں فرعون نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حکم دیا تھا کہ اسے مار دو, وہ بچہ زندہ رہا, فرعون کے محل میں پرورش پائی, اس نے 2 مرتبہ اس کے بارے میں حکم دیا. اب جب قتل کا حکم دیا فرعون نے, پھر اس کی بیوی درمیان میں دیوار بن گئی. اور یہاں ایک لمحے کو روک کے, آپ جانتے ہیں بیوی کون ہے فرعون کی؟ یہ حضرت آسیہ ہیں. حضرت آسیہ یہ وہ عظیم ترین خاتون ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. پس فرعون نے جب بچے کو قتل کرنے پر اصرار کیا اور جب حضرت آسیہ نے بہت ریزسٹ کیا, اس کے بعد مجبور ہو کر انہوں نے اس بچے کی انوسنس معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سجیشن دیا, ایک تجویز پیش کی. کیا انہوں نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں, اب ظاہر الفاظ میرے مفہوم, انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف آگ کے انگارے رکھتے ہیں, ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیتے ہیں, ٹھیک, اور بچے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اب اگر یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہوگا جس کا فرعون تمہیں ڈر ہے کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے, اگر یہ خاص بچہ ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ آگ کے انگارے کی طرف تو نہیں جائے گا نا, پھر تو ہیرے کی طرف جائے گا. کہاں مہنگے ہیرے جواہرات, کہاں آگ کا انگارہ, کہاں ہیرے جس کو ہاتھ میں لینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کہاں آگ کا انگارہ. ٹھیک, اور اگر یہ بچہ معصوم ہوگا تو پھر ممکن ہے یہ آگ میں اور ہیرے جواہرات میں تمیز نہ کر پائے, وہ آگ کی اٹریکشن دیکھ کے وہاں چلا جائے. اس بات پر اگریمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں. اس کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے. ایسا ہی ہوا, منظر سجا, ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے, ایک طرف آگ کے انگارے رکھے گئے, بچے کو چھوڑا گیا, بچے نے چلنا شروع کیا. بچے نے کس طرف چلنا شروع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. بچے نے آگ کے انگاروں کی طرف چلنا شروع کیا. بچہ آگ کے انگاروں کے قریب گیا, حضرت آسیہ بلاتی رہ گئی, بچے نے بظاہر ان کی بات نہیں سنی, بچہ آگ کے انگاروں کے اور قریب ہوا, یہاں تک کہ بچے نے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. آگ کے انگارے کو صرف ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بچے نے اس آگ کے انگارے کو اپنے منہ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اب بچے کی اس حرکت کے بعد فرعون کے دل سے خوف بچے کا بالکل ختم ہو گیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ وہ خاص بچہ نہیں ہے. اگر وہ بچہ ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ آگ اور ہیرے کا کیا معاملہ ہے, یہ اس طرح آگ سے اپنا نقصان تو نہ پہنچاتا. اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے. ایک بار پھر حکم خدا سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سروائیو کر گئے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس انگارے سے جلنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لکنت پیدا ہو گئی تھی, ہمیشہ کے لیے. 12 داستان آگے بڑھتی ہے, وقت گزرتا گیا. ذرا واقعے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا رہے ہیں اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا, اور اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ داستان کو میں آگے بھی بڑھانا ہے نا مرحلہ والا. ایک ایسا واقعہ پیش آیا, ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ جس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انہیں مصر میں نہیں رہنا ہے. اب ظاہر وہ اپنی عمر کے کئی مراحل طے کر چکے تھے. وہ اب انہوں نے طے کیا کہ انہوں نے مصر چھوڑ دینا ہے. تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مصر میں پیدا ہوئے, کن حالات میں پیدا ہوئے, مصر میں فرعون کے محل میں پرورش پائی, سارے واقعات ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل پڑے, سفر طے کرتے گئے, لمبی مسافت طے کی. طویل سفر طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرحد پر پہنچے. مدین جگہ کا نام ہے, وہاں داخل.
اب جب یہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، مختصراً پیش کرتے ہیں تاکہ مرحلہ وار داستان کو آگے بڑھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا مدین میں کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں مختلف چرواہے اپنی بکریوں کے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی دو لڑکیاں، دو خواتین بھی کھڑی ہیں، مگر وہ اس وقت اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے قاصر تھیں، چونکہ مردوں کا ہجوم تھا اور وہ بہت انکنوینئنٹ تھی، وہ یہ کام نہیں کر پا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، ان سے ماجرا پوچھا اور ان کی مدد فرمائی. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت دیکھیے کہ بہت خستہ حال میں تھے موسیٰ علیہ السلام، کئی دنوں کا سفر کر چکے تھے، لیکن پھر بھی سوشل ورک انہوں نے اس وقت بھی کیا، مدد فرمائی ان خواتین کی. وہ خواتین اپنی بکریوں کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدین میں. یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مدین میں. کچھ دیر بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے. قصہ مختصر یہ ہے کہ انہی دو میں سے ایک خاتون سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا عقد ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اگلے 10 سال وہاں پر گزارے، 10 سال مدین میں گزارے. ٹھیک، 10 سال وہاں گزارنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر مصر جانے کا ارادہ کیا. کون سا مصر؟ جہاں فرعون ہے. کون سا مصر؟ جہاں وہ سارے واقعات پیش آئے ہیں. کون سا مصر جس کو وہ اوور نائٹ چھوڑ کر آ گئے تھے، مدین میں آ گئے تھے، اور 10 سال گزر چکے. موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اہل خانہ کی ہمراہ واپسی کا سفر اختیار کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پہلے مصر سے مدین آئے تھے، اب مدین سے چلے ہیں، مصر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں راستے میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آتا ہے. وہ کیا؟ وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.